بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ ناظرین، گرما گرم سیاست اور موسم ٹھنڈا، لیکن ٹھنڈے موسم میں گرم سیاست۔ عمران خان بازی جیت گئے۔ ہمارے تمام سیاستدان ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں، پرسوں کچھ کہتے ہیں، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں، جب اختلاف میں ہوتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، اور عوام معصوم بیچاری ان کو برداشت کرتی ہے، ان کے پیچھے لگی رہتی ہے، ان کی باتوں پر یقین کرتی ہے، لیکن اس کے مسائل وہیں جو کے توں رہتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں اور اس سے میں بات کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ناصر نقوی آپ کے خدمت میں حاضر ہے تو صرف ان باتوں کو لے کے جو موجودہ ہیں، اس لیے کہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی، سچی بات کرو، پسند آئے نہ آئے یہ آپ کی مرضی۔ بات یہ ہے کہ کیا وہ جو امریکہ کا تھا ایک نعرہ، بیانیہ تھا، کپتان نے وہ بیانیہ بدل لیا۔ وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں کہا کہ نہیں، امریکہ کی سازش نہیں تھی، امریکہ کو بہکایا جنرل باجوہ نے۔ پھر ایک دن قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ساری حرکتیں کی، میری حکومت گرائی، لہٰذا اس کے خلاف کارروائی اس کا محکمہ کرے، یعنی آرمی سے مطالبہ کر دیا کہ آرمی اس کے خلاف بات کرے۔ ایک اور خبر اڑتی آئی ہے، کچھ افواہ کہیں یہ خبر کہیں، آج تو افواہ ہے کل خبر بن جائے، کہ کچھ لوگوں کو کارروائی کا نشانہ بھی بنایا جانے والا ہے۔ سیاسی لوگ تو پکڑ دھکڑ جاری ہے، کچھ اندر جا رہے ہیں، کچھ جانے والے ہیں، کچھ واپس آ گئے ہیں، ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، جیل بھرو تحریک کا نعرہ بھی لگ چکا ہے، اور آئین کی بالادستی کی بات بھی کی جا رہی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا الیکشن فوراً کرائیں، ابھی اس پر بھی فیصلہ نہیں آیا، لیکن عوام مطمئن ہے، جو جہاں ہے، جس سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے، یعنی متوالے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، جالے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور کھلاڑی تو پھر کھلاڑی کپتان کے ساتھ ہیں۔ لیکن کپتان نے یہ کیا کیا؟ پہلے بیانیہ بنایا کہ امریکہ کی سازش سے میری حکومت گرائی گئی، اور جیب سے نکال کے کاغذ بھی دکھایا۔ دنیا شور مچاتی رہی کہ یہ وہ کاغذ نہیں ہے، پھر بھی وہ نہیں مانے، لیکن آج انہوں نے خود امریکن ٹیلی ویژن پہ یہ کہہ دیا، یعنی وائس آف امریکہ کو کہہ دیا کہ نہیں، امریکہ کی سازش نہیں تھی۔ کہنا کیا ہے؟ کپتان کہتے ہیں کہ جو تعلقات ہوتے ہیں، میں بھول گیا ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سب کچھ اس لیے کہ قومی مفاد میں بھول ہی جانا اچھا ہوتا ہے، اور ممالک سے جو تعلقات ہوتے ہیں، ریاستوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ عوام کی مفادات کو دیکھ کر کیے جاتے، ذاتی مفادات پر نہیں ہوتے۔ لہٰذا امریکہ سے بھی جو کچھ ہوا ہو گیا۔ بات سیدھی سی ہے کہ باجوہ نے میری حکومت گرائی، باجوہ نے جا کے میرے خلاف امریکہ میں ایک تحریک پیدا کی کہ امریکہ بھی میرے خلاف ہو جائے، کہ میں اینٹی امریکہ ہوں۔ یعنی میں نے بہت پہلے ایک خبر بریک کی، شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے کہا تھا کہ امریکہ سے تعلقات کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک کمپنی کو ہائر کر لیا، اور وہ وہاں پہ ان سے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا مطلب احساس ہو گیا کہ یہ غلطی ہے، امریکہ بہادر سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ تو وہ کپتان نے شاید اس سے فائدہ اٹھا لیا اور اب بالکل بیانیہ بدل لیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا قوموں کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور یہ فلسفہ اور یہ چیز جو ہے صرف میرے پاس ہے، کسی اور سیاستدان میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے، کھلاڑی کہتے تھے کہ کپتان واحد لیڈر ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی ہیں، لیکن آج تو کھلاڑیوں کی آنکھیں بھی شرمندہ ہو گئی، کیونکہ کپتان نے بالکل پیترا بدل لیا، بات کو الٹ دیا۔ اب کھلاڑی کیا سوچیں گے کیا ہوا؟ میں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ سیاستدان جو ہیں اپنے بیانیے سے اپنے چاہنے والوں کو پیچھے لگاتے ہیں اور اپنی مرضی کا رزلٹ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، ان کے حافظے کمزور ہیں اور ان کو یاد نہیں رہتا۔ بالکل وہی بات یہاں عمران خان صاحب نے بھی کر دی کہ انہوں نے کہا اب تو بھول بھال گئے ہوں گے، اب تو مجھے گولی لگی، اتنے دن سے میں گھر میں ہوں، تقریباً ہاؤس اریسٹ ہی سمجھ لیں مجھے، لیکن قوم تو میرے ساتھ ہے، میں تو بہت مقبول ہوں۔ غلط فہمی ہوتی ہے انسان کو، میں کہا کرتا ہوں کہ غلط فہمی اور خوش فہمی میں بالکل ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں بیماریاں ہوتی ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی
کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا جائے یا اپنے آپ کو کم تر سمجھا جائے. دونوں چیزیں جو ایک بیماری ہوتی ہیں. اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ سارا جو ہے نیا بیانیہ یعنی نئے الیکشن تک بیانیہ جو ہے وہ یہی رہے گا کہ جنرل باجوہ نے سب کچھ کیا. کپتان بھول گئے کہ معاملات داخلہ کے ہوں، وزارت داخلہ کے ہوں یا وزارت خارجہ کے ہوں، تو سب سے آگے آگے باجوہ جاتے تھے. چاہے وہ امریکہ کا دورہ ہو، چاہے رشیا کا دورہ ہو، چاہے وہ افغانستان کا دورہ ہو، کون جاتا تھا؟ آرمی کے نمائندے. جنرل فیض جاتے تھے. دواخانہ فیض سے ان کو فیض حاصل ہوتا تھا. لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حکومت تو میری تھی نہیں، طاقت تو میری تھی نہیں، نیب پہ قبضہ باجوہ کا تھا، ہر چیز باجوہ کر رہے تھے. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ میری حکومت میں یہ بڑے کچھ کیا، میں نے بڑے کارنامے کیے، آخر میری حکومت گرا دی گئی، ورنہ میں 5 سال میں بالکل تقدیر بدل دیتا. تقدیر تو بدل گئی. ایک دلدل میں پھنس گئے، معاشی دلدل میں پھنس گئے، سیاسی دلدل میں پھنس گئے. تو کون ذمہ دار ہے؟ اب اکٹھا بیٹھنے کو تیار نہیں. ایسا لگتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو ان کو سب کو پکڑ کے بٹھانا پڑے گا، اور وہ کسی بھی پارٹی کو قومی مفاد میں اکٹھا. کیوں کہ آمریت جب بھی آئی، کہیں بھی آئی، ہمارے ملک میں یا باہر کہیں بھی، ہمیشہ عامر نے یہی کہا کہ ملک اور قوم کے اعلیٰ ترین مفاد میں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئین کو بالائے طاق رکھ دیا. اللہ نہ کرے جمہوریت پھولتی پھلتی رہے، ایسا نہ ہو. لیکن جو حالات جا رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ معاشی صورتحال بھی بہتر نہیں ہو رہی، اور منی بجٹ بھی آ کے ایک نیا ظلم ہو گیا، عوام پہ مطلب آ رہا ہے، اور ٹیکسز لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں. تو اس کا کہاں جائے گا؟ اشرافیہ پہ بھی ٹیکس لگے گا تو اس کا وزن جو ہے وہ عام آدمی پہ پڑے گا، اور خاص طور پر ملازم پیشہ لوگ یعنی دیہڑی دار لوگ، سب سے زیادہ ان کو نقصان ہوگا. اور پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہے، اشرافیہ کی تعداد اتنی نہیں ہے. تو پھر لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مرد مومن ایسا بھی ہو جو سعودی عرب کا وہ لگا کے نا فارمولہ ان سب کو پکڑ لے، اشرافیوں کو، جن لوگوں نے جو چور ہیں، کرپٹ ہیں، جن پہ مقدمات ہیں یا نہیں ہیں، جنہوں نے 10 سالوں میں، 20 سالوں میں، 50 سالوں میں، 70 سالوں میں کہیں سے کہیں ترقی کر لی اور بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کیا، قومی خزانے سے نکالا، تو ان کی منہ سے نکال لیا جائے، انہیں پکڑ لیا جائے. جب تک وہ ادائیگی نہ کریں، جب تک نہیں. اب مبشر زیدی صاحب ایک بڑی دور کی کوڑی لے کے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر حکومت سرکاری زمینیں بیچ دے تو 4 دفعہ پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ملک کو گروی رکھ دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بڑی طاقتوں کے آپ غلام بن جائیں. لیکن امریکن ہے نا، امریکن نیشنل، وہ امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہیں پھلے پھولے ہیں، تو وہ تو یہ کہیں گے. اسی طرح کے مشورے آتے رہیں گے. لیکن ہمیں اپنی سرزمین سے عہد کرنا ہوگا کہ نہیں، ہم نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے، اچھا برا وقت ہم نے خود گزارنا ہے، اور بحران کا سامنا بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے اور اس سے نبٹنا بھی ہے. اس لیے کہ بحران آتے ہیں غلطیوں سے، لیکن اکٹھے ہو کے انہیں بھگایا بھی جا سکتا ہے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے گزارش، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق. آپ خوش رہیں، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.